ہم یہ بتا رہے تھے کہ اسی سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کا جو ذکر ہے جس کو دابت الارض کہا گیا ہے، اور جو سلیمان علیہ السلام کا جتنا بڑا کنگڈم تھا وہ بالکل ہی زمین پہ آ گیا، بغاوتیں شروع ہو گئیں، اور اس کے بعد ان کے قبائلوں کے اندر جو ہے وہ جو لاسٹ ٹرائبس کہتے ہیں 10 ٹرائبس، 10 قبیلوں نے بغاوت کر دی تھی۔ اب وہ بغاوت جو جنہوں نے کیا تھا وہ پھر یہ جو کنگڈم آف جوڈی جو ان کا کنگڈم اسرائیل کہلاتا تھا وہ 2 حصوں میں بٹ گیا اسی بغاوت کے نیچے میں، بہت ہنگامہ ہوا، مارا موری ہوئی، اور وہ 10 قبائل جو تھے وہ اوپر چلے گئے، جس کا جیروبوم کا نام آتا ہے کہ اس میں لیڈرشپ میں چلے گئے، اور سلمان علیہ السلام کا جو بیٹا تھا رہبوام، ان کے ساتھ یہ 2-3 ٹرائبس جو ہے وہ رہ گئے ان کے پاس۔ یہ جوڈیا کا علاقہ ان کو مل گیا، اوپر نارتھ کے علاقے میں وہ لوگ چلے گئے وہاں پہ، یہ ٹیمپل بن گیا۔ پھر یہ 600 سم BC کے اندر بیبلونین کنگ نے جو اٹیک کیا اور اس نے یہ ڈسٹرکشن جو مچائی، لوگوں کو مار کے پھر لے بھی گیا وہاں سے، کچھ اسیرینس لے گئے تھے جنہوں نے اسیرینس کو جو ٹرائبس کو وہ لے گئے، کچھ کو غلام بنایا، مار دیا۔ دیکھا بیبلونین نے کیا کیا، بیبلونین کنگ نے ان کا ٹیمپل ہے اس کا ریزہ کر دیا، یعنی کہ وہ ٹیمپل وہ ڈسٹرکشن آف فرسٹ ٹیمپل کہلاتا ہے 600 سم BC کے اندر اس نے کیا۔ اس کا نام تھا نبوخت نظر، جس کو ہم بخت نظر کہتے ہیں۔ اس نے ان کا جو ہے وہ بالکل ہی اس کو جو ہے نا فلیٹ کر دیا، اور پھر وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ یہاں سے ان کی جو مائگریشن ہوئی ہے، جس کو کہتے ہیں فورسڈ مائگریشن، جو کری بیبلونین نے اور اسیرین نے، یہ لوگ جو ہیں سارے یہ بھی لاسٹ ٹرائب کہلاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم تک بھی۔ اس کی بہت ساری تھیریز ہیں کہ یہ آخر گئے کہاں، یہ پورا انہوں نے ایک سائنس بنائی تھی جس پہ یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو، اور یہ ڈھونڈ کے جمع کرتے ہیں کہ ادھر لے کے آنا، سب کو اسرائیل کو لے کے آنا۔ تو بہت ساری تھیریز ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ ریڈ انڈینز جو ادھر سے آ گئے یہ بھی ان کے ٹرائب سے تھے، ان کے پروفٹ کو وہ لے کے آئے تھے، انہوں نے شپ بنا لی تھی، شپ بنا کے وہاں سے لے کے ادھر آئے تو یہ یہاں چلے آئے تھے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ادھر چلے گئے تھے، اور بہت ساری تھیریز ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن مجھے جو یاد آ رہا ہے جو سب سے کریڈیبل تھیوری ہے وہ ہسٹورین کا، میں آپ کو اس میں شاید سلائڈ دکھاؤں جس نے یہ بولا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو افغانی جو ہیں، یہ تھیوری کہ جو افغانی جو ابھی جو موجود ہیں، جو پورا جو علاقہ ہے اس میں پشتون جو ہیں، یہ وہ ان میں سے کافی سارے لوگ وہ ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے DNA ٹیسٹ کے لیے بھی آفر کیا تھا اسرائیلیوں نے کہ ہم ان کا DNA کراتے ہیں، اور اگر یہ میچ ہوتا ہے تو ہم ان کو بھی لے کے آئیں گے اپنے، کہ یہ ہمارے لاسٹ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی ایک تھیوری آپ کو اس طرح سے ملتی ہے کہ آپ کو کنسٹرکشن کا آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کنسٹرکشن ان کے اس میں چلا آ رہا ہے، ہینیونا سے لے کے یہاں پہ بھی جو کنسٹرکشن ہوئی ہے سلیمان علیہ السلام کے ٹائم پہ، اس میں بھی کنسٹرکشن کا اور کنسٹرکشن ورکر کا بہت ذکر آیا ہے، قرآن میں بھی ذکر آیا ہے۔ تو میں پہلے اس کو کمپلیٹ کر لوں کہ یہ جو افغانی ہیں ان کو کہتے ہیں، افغانی ٹرائبس کے اندر آپ دیکھیں کہ ان کے نام جو قبیلوں کے نام ہیں، یوسف زئی، سلیمان زئی، داؤد زئی، یہ سارے اسرائیلی پروفٹس ہیں جس کو کنگ کہتے ہیں یہ۔ تو ان کا ایک بہت ہی جو جس کو کہتے ہیں نا پلاسبل اور سب سے زیادہ جو اسٹیبلش جو سینس بناتی ہے وہ یہی ہے کہ یہی لوگ ہیں وہاں پہ وہ گئے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کے اندر بھی جو پٹھان اور پشتون ہیں وہ ہارڈ قسم کے ہارڈ ورکنگ ٹائپ کی وہ ہے۔ ہمارے یہاں جو کنسٹرکشن کا کام ہمارے یہاں ہوتا ہے وہ بھی پٹھان اور پشتون جو اس کے اندر چیمپئن ہے کرنے میں۔ تو یہ میں اس پہ بعد میں آؤں گا، لیکن میں آپ کو یہ اشارے دے رہا ہوں کہ آپ ہینیونوں سے شروع کریں، سلیمان علیہ السلام کے ٹائم پہ آتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام، اچھا اب یہاں پہ آ گیا، اس کے بعد بیبلونین نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ میں صرف یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہسٹری وہاں سے چلی کیسے، ظلم اور ستم ان کے اوپر کیسے ہوئے۔ اس کے بعد بیبلونین کے بعد پھر یہ سائرس دی گریٹ آیا، جو اس نے جو ادھر سے آیا ایجپٹ کی پرشیا کی طرف سے، اس نے انویٹ کیا، اس نے ان کو واپس لبریٹ تو نہیں کیا، سب اپنے سے آتے تھے اس خطے کو قبضہ کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہ بڑے قابل قسم کے لوگ تھے، یہ میسنری کے اندر بھی بہت چیمپئن تھے، دوسری ٹیکنالوجی میں بھی بہت چیمپئن لوگ تھے۔ اور اگر آپ ابھی آ جاتے ہیں پچھلی صدی کے اس میں تو آپ دیکھیں نوبل پرائز بھی سارے زیادہ تر یہی لوگ لے کر گئے ہیں، اتنی مار کھانے کے بعد بھی۔ تو یہ ان میں چیز ایسی تھی کہ لوگ ان کو لے کے جا کے استعمال بھی کرتے تھے۔ ان کے ہسٹورین نے لکھا ہے، ابھی میں اس کی بھی دکھاؤں گا آپ کو، کس نے لکھا ہے کہ اس نے اپنی جو اسرائیلیوں کی اور جو یہودیوں کی بات کی کہ لگا ہم کو تو ایک کتے سے اس نے مثال دی جو کہ سارے ہفتے جو ہے جاتا ہے ہیومن ایکسکیویشن کے اندر، اس میں گھومتا پھرتا ہے، گندگیوں میں سے نکالتا ہے، پورے ہفتے یہ کرتا ہے، صرف فرائیڈے اس کو ملتا ہے۔ اچھا وہ کرتا ہے، بچے اس پہ پتھر مارتے ہیں، اس کو کرتے ہیں، بھگاتے ہیں، اور پھر یہ جب کتا جاتا ہے فرائیڈے کو اپنے گھر جاتا ہے تو وہ اس کو اسپریچول اپنا سبت شروع ہوتا ہے ان کا جو فرائیڈے نائٹ کو، تو وہ اس کو آرام ملتا ہے، پھر اس کا وہ سائیکل شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنی ظلم ان کو لوگوں نے استعمال کرا، اور یہ اس سے کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ ہر کوئی لے کے جا کے اس سے بیگار، فرعون بھی ان سے بیگار کراتا تھا۔ تو یہی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ افغانی جو لوگ ہیں وہاں پہ پشتون، یہ ان کے لاسٹ ٹرائب میں سے کچھ ہیں یا سارے ہیں یا کچھ اس طرح ہے۔ بہرحال تو
बेबलोनियन ने ये किया, साइरस ने फिर ट्रीटी की इनके साथ। तो जो बेबलोनियन ने कुछ लोगों को जो एग्जाइल किया था, सबको तो नहीं किया था, कुछ असीरियंस किया था, उनको वापस इसने कहा कि ठीक है तुम लोग आ जाओ। फिर एक ट्रीटी की इसने, और ट्रीटी में उनका मकसद क्या था कि सबसे प्राइमरी मकसद ये था कि हमको टेम्पल दोबारा बनाने दो, क्योंकि सब कुछ उनका टेम्पल से ही था। इस पे ऊपर भी हम इंशाल्लाह जिक्र करेंगे कि टेम्पल की क्या कहानी हुई है। तो उन्होंने भी बोला कि हमको बनाने दो, उसने ट्रीटी साइन की, उसमें उन्होंने सबसे पहला अपना जो रखा, तो उसके बाद उसने इजाज़त दी बनाने के लिए। तो सेकंड टेम्पल जो है वो वहाँ से शुरू हुआ। अभी जो टेम्पल है उसका बल्कि ईस्टर्न वॉल जो है ना वो वही कॉमन वॉल है, ईस्टर्न गेट भी कॉमन गेट था, अब तो नहीं है टेम्पल में, उसकी डिस्ट्रक्शन पे हम आएंगे। लेकिन वो वही उसको लेके उन्होंने उसको वॉल को कॉमन ही रखा। और फिर जब डिस्ट्रक्शन हुआ तो फिर हम आएंगे वेस्टर्न वॉल जो बच गया अभी, जिसको वेलिंग वॉल कहते हैं, दीवारें जो रोने वाली जो दीवारें गिरिया। इसने ये किया, साइरस द ग्रेट ने ये किया, इनका टेम्पल बन गया। साइरस के बाद फिर ये आ गया, अलेक्जेंडर द ग्रेट आ गया, इसने आके इनको मारा। इसने देखें क्या किया, तो इनके साथ जो जुल्म इन लोगों ने किए, और इसके बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद ये सेलेसिड एम्पायर आ गया, इन लोगों ने भी यही सारा कुछ किया उस इलाके में, मारी। और सेलेसिड के बाद रोमन्स थे पीछे बाइजेंटाइन, लेकिन उस वक्त फिर रोमन्स आ गए वहाँ पे। ईसा अलैहिस्सलाम का जब टाइम आया उससे पहले 200 साल पहले रोमन्स आ गए। रोमन्स ने फिर जो इन्होंने टेम्पल बनाया था साइरस के साथ एग्रीमेंट करके, फर्स्ट टेम्पल, उसको रोमन्स ने उसको मारा। रोमन्स ने भी 70 AD में, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के 70 साल बाद पैदा होने के 70 साल बाद, जो उसने जो मारा ना, जैसे असीरियन आपको मैंने बताया कि कैसा जुल्म किया इनके ऊपर, और फिर बाकियों ने भी कोई अच्छा सलूक नहीं किया। और फिर ये इसने जब मारा था, जो रोमन जनरल जो था जिसका नाम टाइटस है, जिसने जिसको डिस्ट्रक्शन ऑफ सेकंड टेम्पल कहते हैं, वहाँ पे एक हिस्टोरियन है, रोमन हिस्टोरियन, जिसका नाम है जोसेफस। तो जोसेफस ने अपनी किताब में लिखा है कि उस इलाके में इतनी ब्रूटैलिटी हुई थी कि जब वहाँ पे कोई बंदा गया तो उसको ये अंदाज़ा नहीं होता था कि यहाँ पे कभी कुछ लोग भी रहते थे इस इलाके में। ये रोमन्स के जनरल ने 70 AD में ये किया इनके साथ, ठीक है। तो ये इनकी हिस्ट्री है। जब इसको आप मिला के, अब फिर रोमन्स ने इनके साथ क्या किया बाद में, 300 साल के बाद सेंट पॉल और ये सब। अब आप देखिए कि इसके बाद ये एरिया आया मुसलमानों के अंडर में, और मुसलमानों का जो ट्रीटमेंट है उसको ज़रा कंपेयर करें ये यहूदी और ये बनी इज़राइल वाले, तो इनको पता लगेगा कि मतलब ये तो जो भी सेरोफिलर्स करेगा ना, उसको नज़र आएगा कि रहमतुल्लिल आलमीन का क्या मतलब है। मतलब जिनके साथ ये ब्रूटैलिटी होती रही है, उनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे ट्रीट किया, मदीने में भी, और उसके बाद उमर फारूक जब यहाँ पे आए जेरूशलम में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके टेम्पल तक में जाके, क्रिश्चियंस थे भारत, लेकिन वहाँ पे जो जूश वापस आना चाहते थे उनको वापस आने की इजाज़त दी। और ये मैं अपनी हिस्ट्री नहीं बता रहा, ये इन लोगों की हिस्ट्री बता रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि आ जाओ आप, कोई पिछले से चले जाएं, रोमन्स तक में भी चले जाएं, आपको इसके दूर भी कोई भटकता हुआ नजर नहीं आता इस हमदर्दी के, उनको आने दिया गया। ये आप देखें, इवन सलेमान और दूसरे प्रॉफिट से भी कंपेयर करें, जिनको अल्लाह ने ये सारी जिन और ये सब चीज़ें दी, तो आपको ये पता लगता है कि कैसा ये प्रॉफिट था, ये जिसको आपको रहमतुल्लिल आलमीन, यानी कि वो जो इनके कैदी हैं मस्जिद नबी में जिनको बांधा हुआ है, उसकी कराहने की आवाज़ से वो शख्स सो नहीं पा रहा। उसने बोला कि ये आवाज़ आ रही है, किसी ने रस्सी टाइट बांधी है इसकी। और क्या उसने जुल्म किया कैदियों के साथ, कि उसने कहा तुम इसको पढ़ाओ और जाओ। अब इस तरह कंपेयर करें कि इवन इनकी अपने टाइम पे, सलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम के टाइम पे इनके साथ क्या हुआ, और असीरियन ने और बेबलोनियन ने और सेलेसिड ने और अलेक्जेंडर ने और साइरस ने क्या किया, उसको तो आप छोड़ दें। तो यहाँ से आपको ये पता लगता है कि ये रहमतुल्लिल आलमीन का जो है ना वो क्या है कॉन्सेप्ट, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कैसे ट्रीट किया एज़ कम्पेयर टू पहले हज़ारों साल की जो है ना वो इनके ऊपर ब्रूटैलिटी के साथ के बाद। भारत, तो ये मैं इसको टच करना चाह रहा था यहाँ पे। ये वो चीज़ें हैं जो देखें, ये जब आप सेरोफिलर्स करते हैं ना, तो फिर आपको अंदर से समझ में आता है कि ये जो रहमतुल्लिल आलमीन का मतलब क्या है, खातमुन नबीन क्या है, ये सब आपको इसमें समझ में आता है। और यही वो चीज़ें हैं जो भी, जैसे कि माइकल हार्ट जो है वो यहूदी था, उसने वो किताब लिखी 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल एवर इन द हिस्ट्री, उसमें सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने डाला। अब ये सोचें, ये तो नहीं, इनका कोई ईमान तो नहीं है ना, या इसने सिर्फ हमारी लिटरेचर तो नहीं पढ़ा होगा, इसने तो सारे से खुद यहूदी है, बल्कि ये तो वाइट सुप्रीमेसिस्ट था। इसकी हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो ये तो कहता था कि इनको जो है ना अमेरिका को उसमें अलग अलग कर देना चाहिए इसके हिसाब से,
لسانیت کے حساب سے گورا کالا اس طرح کا یہودی تھا، لیکن تقویٰ تھا. اس نے جو دیکھا سیور فلرس کر کے اس نے لکھ دیا اس کو کہ ٹاپ پہ تو یہ ہے. الفونس دیلا مارٹین فرانس کی جو ہسٹورین ہے، اس نے کیا لکھا، اس نے یہ لکھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کا سپرسٹیشن تھا نا عربوں میں آ گیا تھا، اور یہ ان کو ایک وسیلہ چاہیے تھا اللہ تک پہنچنے کے لیے، اس نے آ کے اس کو اٹیک کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس نے مین ٹو گاڈ، گاڈ ٹو مین کا ریلیشن شپ اسٹیبلش کیا، یعنی کہ پیگنزم کو اس نے ختم کیا، اور اس کی وجہ سے اس نے بولا کہ یہ اتنا گریٹ. اس نے لکھا کہ مطلب اس نے اگر جب یہ ہسٹری دیکھیں نا، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں پیچھے سے لے کے فرعون سے لے کے آپ ادھر سے آئے 2000 سال پہلے چلے جائیں عیسیٰ علیہ السلام سے اور ابھی آئے، یہ اس نے دیکھا ہوگا. تو اس نے دیکھ کے ایک عام آدمی جب دیکھتا ہے تو، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کے ریسورسز تھے، اور اس کے بعد جو انہوں نے کنگڈم اسٹیبلش کی اسپریچول بھی اور فزیکل بھی، اس کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کس کی ہمت ہے کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو کمپیئر بھی کر سکے. اور ایگزیکٹلی یہی بات یہ جو الفونس ڈیلا مارٹین ہے اس نے لکھی کہ مطلب who could even dare to compare anybody in the history with Muhammad، کہ اس نے جو smallest of mean اور greatest of achievement کا جو اس نے ذکر کیا ہے، who could dare to compare. اور بالکل سچی بات یہی ہے کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں نیک نیتی سے، تقویٰ جو میں نے آپ کو برہان کے اندر بتایا ہے کہ جو ایک ایلیمنٹ ہے بلیف انڈر ریلیجیس اینڈ ہسٹوریکل انالیسس، ہم اسی کو لے کے چل رہے ہیں. تو آپ کو یہ اس طرح سے انہوں نے یہ جو دوسرے لوگوں نے بولا ہے کہ محمد جو ہے وہ تو ایک کپ آف ٹی پہ اس کو صاف، مطلب ان کے پاس جو ریسورسز تھے اور جو انہوں نے اللہ نے ان کو کہاں پہنچایا، یہ ہے گریٹنیس. اس کو کہتے ہیں، یہ نہیں ہے نعرے بازی نہیں ہے کہ آپ نے لگا دیا. وہ خاتم النبیین کو سمجھنے کی بات ہے، جس طرح ہمارے دوسرے علماء نے سمجھا، اس کو لکھا ہے اپنی کتابوں میں، یار خاتم النبیین یہ ہے، تم تو اس میں دیکھو تو صحیح اس نے کیا کیا ہے. ایک تو تم نے آخری، چلو ٹھیک ہے آخری، لیکن انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آخری میں تو کوئی وہ نہیں ہے، کوئی ایسی مدح کی بات نہیں ہے، کوئی ایسی فخر یا جس میں کہنا چاہیے کہ ان کے اسٹیٹس ایلیویشن کی بات نہیں ہے. اصل بات تو کچھ اور ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو یہ ٹائٹل ملا. خاتم النبیین کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے استعمال ہوا ہے عربک لیکسیکن میں اور معاشرے میں اور ان کے ڈائلیکٹ کے اندر، تو آپ کو سب پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ وہ ہے خاتم النبیین، یہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رحمت للعالمین. بہرحال تو یہ میں نے ایک ٹچ کیا آپ کو کہ ان کی ہسٹری سے لے کے ہم یہ بتائیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسٹیٹس بنتا ہے. اور بنتا ہے اس لیے نہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میں بنا رہا ہوں، یہ بنتا ہے کوئی بھی متقی آدمی ہے جس کے اندر دل میں جو بیماری جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا سورہ مدثر میں وہ نہیں ہے، تو وہ اسی نتیجے پہ پہنچے گا. قرآن بھی جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اگر تقویٰ ہے آپ آئیں کہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو گارنٹی دیتا ہے کوئی بھی مجھے ڈھونڈتا ہوا آئے گا میں اس کو ملوں گا. یہ آیت مجھے یاد نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے میں سلائڈ میں لگا دوں. کوئی بھی ڈھونڈے گا کہ یار میں اللہ کی کھوج میں نکلوں، یہ کیا ہے یار، یہ اللہ ہے، چلو اللہ ہے، لیکن نیک نیتی سے نکلے گا تو اس کو وہ ملے گا. یہاں سے ہم واپس چلتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے ٹیمپل پہ، کیونکہ وہیں پہ جن اور ساری باتیں ہو رہی ہیں. دابۃ الارض کو میں نے آپ کو بتایا، عصا کا میں نے آپ کو سمبولزم بتایا کہ عصا کس چیز کی نشانی ہے جو کہ ملی تھی سلیمان علیہ السلام کو. ایسی کنگڈم کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ کر دیا، اس کے ساتھ ہم نے ہوا کو بھی وہ کر دیا. ہوا کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی جب یہ کشتیوں کی جب سائنس آئی تھی کہ بادبان کا ڈائریکشن اور اس سے چلنا اور اس کو کیسے ہوا کو یوز کرنا ہے، یہ سارا آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک جو ہے نا وہ ایک سپر نیچرل قسم کا اور ایک اس قسم کا فگر ہی لائیں، اس کو ہٹا دیں اپنے دماغ سے. جب وہ جس کو کہتے ہیں نا کشتی جلا دیں تو پھر آپ غور و فکر کریں گے. اور اگر آپ نے وہ جن والا بکٹ رکھا ہوا ہے تو غور و فکر تو پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا. آپ کہیں گے چھوڑو بھائی، جنہوں نے بنایا، جن نے پیرامڈ بھی بنایا، جن نے وہ بنایا، دیکھ لو آپ ان کی ساری ایجپٹالوجی بیچارہ رات دن لگا رہا ہے آرکیالوجسٹ کام کرنے کے لیے. آپ کہیں گے میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا جن نے بنایا ہے. یہ ایٹیٹیوڈ، اس سے ہم کو کچھ بھی نہیں ملے گا، تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا اس سے ہم کو. تو یہ آپ کو دعوت الارض ہو گیا، عصا کا ہو گیا، کیسے کھایا ان کا جو بیٹا ہے اس کی نکما پنا جو تھا، اس کا جو دنیا گری تھی اور دنیا پرستش جو تھی، زمین کا کیڑا جو تھا، اس کی وجہ سے جنہوں نے بغاوت کری. آپ یہ جن کو میں نے آپ کو بتایا کینانائٹس کے وہ لوگ تھے، ان کے اپنے لوگ بھی تھے بنی اسرائیل کے جو یہودی جو تھے، یہ بھی تو سارا ٹیکنالوجی تو یہ لے کے آئے تھے نا، سپروائز تو یہ لوگ ہی کر رہے تھے. اور پھر ان کو اچھا اسی جن کو سلیمان علیہ السلام کی ہی جن کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ شیطان بھی کہا ہے.
تو اب آپ یہ دیکھیے کہ شیطان بھی انہی جن کو کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ بغاوت کر دی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو اس کے تابع کر دیا اور ہم نے خود اس کو کیا اس کے تابع، اور اس سے ہم اب یہ سلمان کی مرضی تھی کہ چاہے تو اس کو آزاد کرے، چاہے تو اس سے کام لے. یہ قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے، میں اس کا ریفرنس آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ. تو اور پھر جو ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ ہم اس سے حساب بھی نہیں لیں گے. دیکھیں کتنی باریک بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ظلم کا حساب ہو کہ ان کو ہم نے دیا، انہوں نے کہا کہ ہم حساب بھی نہیں لیں گے. اب یہ اللہ کا وزڈم ہے کہ اس نے ان کو سزا دینی تھی یا جو بھی کرنا تھا، یا انہوں نے کچھ ایسی حرکتیں کی بھی ہوں گی، اس لیے کہ وہی کینانائٹس وہی ہیں جنہوں نے نبیوں کو ہارڈ ٹائم دے کے وہاں پہ جو بچے تھے وہ لوگ، کیونکہ اسی علاقے میں سارے نبی آئے تھے. تو بہرحال اسی جن کو شیطان بھی کہہ رہے ہیں اور جن بھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم چلتے ہیں، یہ جو جن ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اس کو بنی اسرائیل سے کیسے اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں. سورہ جن میں جو ایک قبیلہ آیا جس کو کہا کہ جن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کو جن کس لیے کہا گیا کہ وہ جو قبیلہ جو باہر سے آتے تھے نا، جو لوگ اسٹرینجرز ہوتے تھے، ایلینز ہوتے تھے، جو عام طور پہ جن کو نہیں پہچانا جاتا تھا، وہی بیک ٹو لینز ڈیفینیشن آف جن. اور لین نہیں، سب کی ڈیفینیشن ہے جو جن کا اطلاق جن پہ ہو سکتا ہے، ایلیٹس کے اوپر ہو سکتا ہے. ایلیٹس کا وہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لوگ آئے تھے اور جہاں پہ وہ ایک اندھے جو صحابہ کہہ لیں، تو وہ جب اللہ نے تنبیہ کی تھی کہ تم وہ ایلیٹ سے زیادہ متاثر ہو رہے ہو لگتا ہے، یعنی کہ وہ جن سے تم زیادہ وہ ہو رہے ہو، یہ ہو سکتا ہے اس کو زیادہ ہدایت کے قریب ہوئی ہے. تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم جیسے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین کو اللہ تعالیٰ نے یہ بولا، تو وہ ایک اللہ کے ایک اسٹیٹس تھا. جو باہر سے آتے تھے، کرسچن قبائل آتے تھے، یہودی قبائل آتے تھے کہ اچھا بھائی پروفٹ آئے، جو آتے تھے تقویٰ کے ساتھ وہ لے کے جاتے تھے اپنے ساتھ ایمان. جو نہیں آئے گا ہی نہیں، جس کے اندر یہ نہیں ہے وہ چیک کرنے کیوں آئے گا، سوائے اس کے اس کے اندر بدماشی ہو. اتنی دور چل کے کیوں آئے گا کہ یار پروفٹ آیا ہے ذرا دیکھیں، اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، کہ کچھ نشانیاں اس نے دیکھی ہوں گی. تو یہ تھے. بلکہ اس کا سورہ جن کے میں کچھ لوگوں نے اس قبیلے کا بھی ذکر کیا ہے، اسرائیلی جو لوگ تھے، بنی نصیبین ہے، بنی نصیبین، بہرحال یہ ہے، کچھ کرسچن بھی کہتے ہیں. تو وہ جن تو یہ بنی اسرائیل کے ہی قبیلے کے لوگ تھے جو آئے تھے. اب دیکھیے اس سورہ جن میں ہم جب آگے پڑھتے ہیں تو ایک اللہ نے اپنی نشانی ان جن کے ساتھ اٹیچ کی ہے، اور جو ایک دوسرے لوگوں کے ساتھ اٹیچ کی ہے. اب وہ ایسی نشانی ہے جو آپ کو بالکل ون آن ون ریلیشن شپ دیتی ہے، یعنی کہ وہ جو نشانی ہے وہ کہیں اور اپلیکیبل آپ اپلائی کر ہی نہیں سکتے اس نشانی کو. یہ ہے اللہ کا وزڈم. اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان جن کے بارے میں اس کی نشانی کے طور پہ جو اللہ نے آیت بتائی کہ دیکھو تم، ایک تو جنہوں نے کہا ہم جھوٹ باندھا کرتے تھے اور یہ تھے، ہم میں سے کچھ ایسے تھے ویسے تھے، اب ہم ایمان لے آئے، انہوں نے کہا اس قبیلے نے. اور پھر اس میں وہ کہا کہ ہاں تم جیسے کہ تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کسی کو معبوس نہیں کرے گا، یعنی کہ یہ وہ کانسیپٹ ہے جو ان لوگوں کی طرف ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے کہ اب کوئی پروفٹ اور کوئی رسول نہیں آئے گا. تم لوگوں نے ایسا سمجھ لیا تھا جیسا کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا. یہ آیت کے اندر بتا رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے یہ بولا تھا کہ اب پروفٹ نہیں آئے گا. یہ کانسیپٹ پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملتا، یہاں ملتا ہے. اور دوسری جگہ پہ ملتا ہے جہاں پہ وہ بنی اسرائیل کے حساب سے آتا ہے، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے بعد کہا تھا کہ اب یوسف علیہ السلام کے بعد یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کوئی پروفٹ نہیں بھیجے گا، کوئی میسنجر نہیں بھیجے گا. اور اس کے لیے کتنے سخت الفاظ اللہ نے کیے کہ یہ لوگ جاہل ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ ہیں اس طرح سے. یہ اور کہیں آپ کو یہ نشانی نہیں ملے گی. یہ اسی جن قبیلے کے ساتھ یہ نشانی لگائی اللہ نے، اور دوسری جگہ پہچاننے کے لیے صرف اس کے ساتھ لگایا کہ یہ وہی تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی غداری کری. اس پہ بھی شک میں پڑے رہے. جب وہ چلا گیا تو کہنے لگا کہ اب تو کوئی بھی نہیں آئے گا. جب ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا کوئی بھی نہیں آئے گا، تو پھر یہ وہی سارے قبیلے ہیں جو کہ اسی علاقے کے اندر تھے، جو کینانائٹس جس کو کہتے ہیں، ایمورائٹس جس کو کہتے ہیں. ایک دفعہ آپ نے جب کر دیا تو آپ اللہ کو تو نہیں ضرورت پڑی نا آپ کی، آپ کا ٹیسٹ ہوا، آپ فیل ہوئے، تو یو آر گون. تو یہ پھر انہی کے ساتھ ہی ہوا. ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو کہ اللہ نے کہا کہ یہ اس کو جو ہے تم استعمال کرو، یہ وہی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے میری نشانی کا انکار کیا. اور ظلم و زیادتی کی صرف انکار پہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سزا دنیا میں نہیں دیتا. کہ جیسے یہ امریکنز ہیں ایگزامپل، انہوں نے بھی میجورٹی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، لیکن یہ اس پہ نہیں نکل گئے کہ بھائی اس کو ہارڈ ٹائم دینا ہے، مسلمانوں کو مارنا ہے، ان کو جو محمد کے فالوورز ہیں اس کو نکالنا ہے باہر. یہ تو جب ظلم و بربریت بڑھاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ جو عذاب آتا ہے. تو اچھا، تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وہی بنی اسرائیل سیمائٹ لوگ ہیں
جن کا ذکر آ رہا ہے، اور انہی کو پھر شیطان بھی کہا گیا اور انہی کو جن بھی کہا گیا. تو یہ اس سے آپ اس کو ٹریس کر سکتے ہیں کہ ان کی بات کی گئی. اب ہم اس کو اس طرح سے اور سپورٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کو جب ہم سب سے زیادہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں وہ ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ میں بھی یہ یونانیمس کہنا چاہیے یا نہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا ضالین، تو ان سے مراد یہ یہود اور نصارہ انہی کی طرف اشارہ ملتا ہے. ہمارے اسکالرز نے اس کو لکھا ہے کہ ولا ضالین جو ہے یہ ہے کہ یعنی کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہم کو ان لوگوں پہ ڈال جس پہ تو نے انعام کیا، لیکن ان پہ نہ ڈال جو ظالم تھے، ان کے اس پہ نہ ڈال. تو اللہ تعالیٰ بار بار یہی دعا ہم کو سکھا کے بول رہے ہیں اس کو پڑھتے رہو. تو جب اللہ تعالیٰ کوئی دعا بتاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس دعا کے پڑھنے سے سب کے سب اس میں سے بچ جائیں گے، بلکہ اس کا جو فنڈامنٹل ہے وہ یہ ہے کہ میجورٹی جو ہے نا اس میں پھنسے گی جب یہ تم کوئی دعا سکھا رہے ہیں. پڑھتے رہو، ہم سے مانگتے رہو، ہمارے ساتھ اسٹیبلش کرو ریلیشن شپ اور ہم سے مانگتے رہو، ہمارے کو وہ نہ کرو، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہم تو بالکل ویسے ہی ہو جائیں گے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا سکھائی ہے. آپ سب سے زیادہ یہی پڑھتے ہیں کہ ہم کو ان کی طرح نہ کر دینا، بس جو انہوں نے کیا ہے وہ ہم نہ کریں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ضرور میجورٹی ہماری وہی کام کرے گی. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے پھر آخر میں جب ہم آتے ہیں من الجنت والناس، اس میں بھی اسی جن کی طرف اشارہ ہے. اب یہ آپ کہیں گے کہ یار یہ جو بنی اسرائیل والے ہیں ان سے مطلب آپ دعا مانگ رہے ہیں جن سے بچانے کے لیے. وہاں تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی آپ کو بات کہ سورہ فاتحہ میں کہ ان جیسا نہ کرے. انہوں نے پروفٹس کے ساتھ جو کیا میں نے آپ کو ابھی ہسٹری بتائی ہے، کبھی پروفٹ کو قتل کرتے رہے، کبھی ہارڈ ٹائم دیتے رہے، کبھی نکالتے رہے. مطلب انہوں نے ظلم کی انتہائیں کی ہیں کس کے ساتھ؟ پروفٹس کے ساتھ. مطلب عام لوگوں کو تو چھوڑیں، انہوں نے یہ کیا ہے. تو اس کہتے ہیں ایسا نہیں کر، کہیں ان چکروں میں تم لوگ بھی ایسے نہ ہو جاؤ. اور ہو گئے دوسری اور چیزیں کرو گے تم، جیسے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے تو وہ تو. لیکن یہاں پہ یہ جو جن ہے، اب یہ سورہ ناس کے اندر من الجنت والناس ہے، یہ وہی جن ہے وہاں سے. تو اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ صرف بنی اسرائیل جیسے نہ ہو، پھر یہ کس سے پناہ کس سے مانگ رہے ہیں. تو یہ جن جو ہے اس کو ہم کو فردر اس کو ایکسپلور کرنا پڑے گا. اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کوئی ایسی چیز ہے، فتنہ ہے یا عذاب ہے انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ، جس سے پھر پناہ مانگنے کی اللہ نے ہم کو تاکید کی اور اس کو اس طرح کے چھوٹے صورتوں میں ڈالا کہ ہم کو اس کو یاد کرنے میں آسانی ہو. ہر کسی کو یاد ہو جاتی ہیں وہ صورتیں. تو اب ہم یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور اب ہم پھر اس جن کو فردر ایکسپلور کریں گے کہ اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں سے ہم کچھ اور چیزیں پتہ کر سکتے ہیں کہ نہیں.